کے دو ہی پتے ہیں، میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں۔ اب سننے والے منتظر ہیں کہ کیا وہ دو پتے ہیں۔ پھر مولانا الہدا کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں۔ جب کئی مرتبہ کہہ لیا اور سارے لوگ بالکل متوجہ ہو گئے تو آخر میں کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں، زباں پر گالیاں مجنوں سی باتیں، اور کہہ کر کے اسٹیج سے واپس ہو گئے۔ سب لوگ منہ تاکتے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، زباں پر گالیاں مجنوں سی باتیں۔ تو یہ جو آخری سوال ہے بالکل اس کا مصداق ہے کہ زباں پر گالیاں مجنوں سی باتیں۔ شیعوں سے کون متاثر ہے، میں اسے بھی ذرا بتاتا چلوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تمام تاریخوں کے اندر آپ کو یہ بیان ملے گا کہ جب عباسی اور علوی تحریک چل رہی تھی اور اپنے آخری دور میں تھی، ابو عبداللہ صفاح یہ ظاہر ہو چکا تھا جو کہ عباسی نسل سے تھا اور جس کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کی تائید کر رہے تھے جو علوی تھا اور بحیثیت علوی ہونے کے خلافت کا مدعی تھا، اور اس وقت تک علوی حضرات پورے شیعہ بن چکے تھے، یعنی وہ ایک سنی اور عباسی خلیفہ کے مقابل میں ایک علوی اور شیعی مدعی خلیفہ کے وہ مؤید تھے، اس کی تائید کر رہے تھے۔ یہ ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب زید بن علی نے خروج کیا ہے، شیعہ یہ بھی تھے، انہوں نے جب خروج کیا ہے تو اس خروج میں بھی یہ اس کی تائید کر رہے تھے، اور اسی حرکت کے نتیجے میں خلیفہ منصور نے ان کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا تھا، اسی حرکت کے نتیجے میں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ صاحب شیعوں کی تائید کون کر رہا تھا؟ محدثین کر رہے تھے کہ آپ کے اپنے امام صاحب کر رہے تھے؟ اور بھی کئی حوالے ہیں امام صاحب کے اس سلسلے میں، اگر اس کو بیان کیا جائے گا تو درد پیدا ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ جو شیعیت کی زد لگا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، اس کے سلسلے میں پہلے اپنا دامن دیکھ لینا چاہیے، اس کے بعد کسی اور پر کوئی بات کہنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے ایک تقریر کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ صحیح بخاری میں صرف 16 افراد ہیں جن پر کی شیعیت کا الزام لگا ہے، صرف 16 افراد ہیں۔ یہ نہیں کہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم شیعی راویوں سے پٹی پڑی ہوئی ہیں، یہ بالکل احمقانہ بات ہے۔ صرف 16 افراد ہیں، اور ان 16 افراد کے بارے میں بھی یہ بات محقق ہوئی ہے کہ وہ غالی شیعہ نہیں تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری کا کچھ رجحان رکھتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، باقی معاملات میں نہیں۔ تو اگر ایسا آدمی ہے، آج بھی کتنے لوگ ہیں جو کہ علوی ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کو تفضیلی کہا جاتا ہے؟ سنیوں میں تفضیلی یعنی حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو اس وقت سے لے کر کے آج تک باعث اختلاف بنا رہا، اور آج تک اہل سنت میں کچھ لوگ اس کے قائل رہے۔ تو اگر اس طرح کے لوگ تھے اور اس بنا پر ان کے اوپر شیعیت کا الزام لگا، تو محض الزام لگا دینے سے ان کی احادیث کو چھوڑ دیا جائے اور سنت نبوی کو مرنے یا مٹنے دیا جائے، تو یہ قطعاً عقل کی بات نہیں ہوگی اور قطعاً صحیح بات نہیں ہوگی۔ اس لیے جو انسان صحیح ہے، سچا ہے، اور اس کے اندر اس طرح کے بعض ایسے معاملے ہیں جو لوگوں کے درمیان مختلف بھی ہیں، تو محض اس مختلف ہی معاملے کی بنا پر اس کی سچائی کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، ختم نہیں کر دیا جائے گا۔ لہذا یہ جو تبصرہ کیا گیا ہے کہ صحیح بخاری میں بہت سارے شیعہ ہیں اور وہ تقیہ کرتے تھے اور ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، یہ سب گپ ہے۔ وہ تقیہ نہیں کرنے والے شیعہ تھے، وہ لوگ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر شیعیت کا الزام لگا دیا گیا اور انہیں کہنا پڑا کہ ان کان رفضاً حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد سے محبت کرنا یہی شیعیت ہے، یہی رفض ہے، تو جن و انس سے گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں، کہنا پڑا کھل کر کے امام شافعی کو۔ تو محض آپ اپنی زبان سے کسی پر کوئی طعنہ مار دیں اور اس کی بنا پر اس کی روایت چھوڑ دی جائے، یہ تو قطعی غیر معقول بات ہے، اور غیر معقول انسان ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔
دوسری بات کہ صحیح مسلم یا جامع ترمذی میں وہ حدیث قصہ ہے اور اسے شیعوں نے روایت کیا ہے، اور اگر امام ترمذی کو موقع ملتا تو شاید تو وہ اس کو بدل دیتے۔ یہ بالکل غلط سی بات ہے۔ امام ترمذی کو موقع ملا تو انہوں نے کتاب کے اندر درج کیا ہے، ان کو زندگی ملی تو کتاب میں درج کیا ہے، بدلتے کہاں؟ وہ اس کو صحیح جانتے تھے تو صحیح جان کر کے انہوں نے کتاب میں درج کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اس کو صحیح جانا ہے تو صحیح جان کر درج کیا ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی ٹسوے بہانے والی بات ہے کہ صاحب امام صاحب جاہل تھے، جہالت انہوں نے درج کر دیا۔ اب میرے پاس جو علم آیا ہے اگر وہ علم امام صاحب کو ہوتا درج نہیں کرتے۔ اس میں کون سا راوی شیعہ ہے اور کس درجے کا شیعہ ہے، اگر اس کو بیان کرتے تو ساری حقیقت کھل جاتی ہے۔ بس کہہ دیا کہ ایک راوی شیعہ ہے اور شیعہ تقیہ کرتے تھے، ایسے ہوتے تھے ویسے ہوتے تھے، یعنی مجہول بات پر ساری بنیاد رکھ دی، کیونکہ معلوم بات پر بنیاد رکھنا چاہیں گے تو بنیاد رکھی نہیں جائے گی، پتھر چھٹک کے کہیں اور چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت تطہیر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو لے جائے اے اہل بیت اور تم کو انتہائی پاک کر دے۔ یہ خطاب ازواج مطہرات کے خطاب کے ضمن میں آیا ہے، اس لیے یہ صاف بات ہے کہ اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ لیکن ازواج مطہرات کے علاوہ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی فرد اس میں شامل ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے وہ لوگ جو اس لفظ میں بظاہر شامل نہیں ہو رہے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لپیٹ لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی گندگی کو لے جا اور ان کو بھی پاک کر دے۔ اس میں حضرت علی تھے، حسن حسین تھے، حضرت فاطمہ تھیں۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت علی اس طرح سے اہل بیت نہیں کہے جا سکتے تھے۔ تو جو لوگ اس لفظ میں اپنے ظاہر کے اعتبار سے شامل نہیں تھے ان کو بھی اس فضیلت میں شامل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لپیٹا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں شامل کر دے۔ یہ سیدھی سادی بات ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی فساد اور کوئی خرافات نہیں ہے۔ معلوم نہیں اہل بیت سے یا یہ کہ حضرت علی اور ان کی اولاد سے کیوں یہ بیر ہے کہ وہ اس نیکی یا اس فضیلت کے اندر داخل نہ ہو سکیں، اور اگر کسی حدیث کے ذریعے داخل ہو رہے ہوں تو اس حدیثی کو جھوٹی و منگڑت کہہ دیں۔ اچھا، پھر بتایا کہ صاحب صحیحین کو اس لیے صحیحین نہیں کہا جاتا ہے کہ اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، بلکہ اس لیے کہ غالب حدیثیں صحیح ہیں ان کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ سیاہ ستہ میں جو 4 کتابیں ہیں ان میں تو ضعیف حدیث ہیں، بخاری مسلم میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں، اور صرف ضعیف نہیں کہہ رہا ہے، یہ بات یہ نہیں کہی کہ ضعیف حدیثیں ہیں اور صحیح حدیثیں ہیں، یہ کریں کہ صاحب جھوٹی اور غلط حدیثیں ہیں۔ یہ اتنی بڑی جرأت ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا حنفی مولوی بھی آج تک اس کی جرأت نہیں کر سکا ہے کہ صحیحین کے اندر گڑھی ہوئی حدیثیں کہے یا کتب ستہ کے اندر گڑھی ہوئی حدیثیں کہے۔ میں نے جیسا کہ اشارہ کیا تھا صرف ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے جس کے متعلق کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ گڑھی ہوئی ہے، اور اسی بنا پر سنن ابن ماجہ کا درجہ ساری کتابوں سے زیادہ نیچے گر گیا، کیونکہ اس طرح کی مشکوک حدیث کو لے آئے ہیں، جبکہ باقی کتابوں میں اس طرح کی حدیث نہیں ہے۔ کتب ستہ میں صحیحین کو صحیحین تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، اس کی ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، سب کی سب صحیح ہیں۔ اور باقی 4 کتابوں کو عام طریقے سے محدثین جو ہیں صحاح نہیں کہتے، یہ تو احنافی نے صحاح کہا ہے۔ محدثین تو ان کتابوں کو امہات ستہ کہتے ہیں، کتب ستہ کہتے ہیں اور اس طرح کے نام لیتے ہیں۔ احناف نے البتہ صحاح ستہ کہا ہے اور بار بار لکھا ہے، اور جب ان کے خلاف احتجاج کیا گیا کہ بعض ضعیف حدیثیں بھی ہیں تو آپ اس کو صحیح کیسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ غالب حدیثیں صحیح ہیں اس لیے ان کو صحیح کہا جاتا ہے۔ اچھا، ضعیف حدیث میں اور جھوٹی حدیث میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی کا دماغ کمزور ہے اور وہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور تنہا بیان کرتا ہے تو شبہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہیں اس سے لفظ بدل گیا ہو، کہیں غلطی کر دی ہو اس نے، کہیں اس سے چوک ہو گئی ہو، تو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، یا اس طرح کی اور کمزوری پائی جائے تو اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ ایک آدمی کڑھ کر کے